اللہ پر یقین اور توکل کی ایسی کہانی جس نے میرے تو رونگٹے کھڑے کیے ہی کیے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیسے اللہ پر توکل اور یقین کا نتیجہ کس طرح نکلتا ہے، اللہ کیسے کیسے غیب سے آپ کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ کو اس کہانی میں بہت اچھی طرح سمجھ آنے والی ہے۔ ایک حکیم صاحب تھے، وہ روز اپنے گھر سے جب اپنی حکمت کے اڈے پر جاتے تھے، اپنی دکان پر جاتے تھے، تو ان کی مسز جو گھر کے سودا سلف ہوتے تھے ان کے سامان کی پرچی ان کو پکڑا دیتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ جب واپس آئیے گا گھر کے یہ سودا سلف ضرور لیتے آئیے گا۔ حکیم صاحب ڈیلی سب سے پہلے اللہ رسول کا نام لے کر اپنی دکان کو کھولتے تھے اور جیسے ہی اپنے قرآن پاک کی تلاوت کر کے وہ دکان پہ بیٹھتے تھے، اس سے بیٹھنے سے پہلے وہ پرچی پڑھتے تھے اور پرچی پہ جتنا حساب کتاب کا سامان لکھا ہوا ہوتا تھا تو وہ اتنے سامان کا حساب کر کے اپنے پاس لکھ دیتے تھے اور پھر مریضوں کو چیک کرنا شروع کرتے تھے، اور جیسے ہی ان کے سامان کے پیسے پورے ہو جاتے تھے اور اس کے بعد تھوڑا سا زیادہ ہوتے تھے تو اسی وقت وہ اپنا کلینک بند کر کے پھر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے۔ غرض ان کے کلینک کا دورانیہ کہتے ہیں 2-2.5-3 گھنٹے ہوتا تھا کہ اس دورانیے میں ان کے پیسے پورے ہو جاتے تھے، اس دن کے اخراجات پورے ہو جاتے تھے تو وہ واپس گھر چلے جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، روٹین کی طرح وہ جا رہے تھے کہ اپنے اس مطب خانے پر، کلینک پر، تو ان کی مسز نے ان کو ایک پرچی دی کہ یہ سودا سلف بھی لیتے آئیے گا۔ صبح قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد، اللہ رسول کا نام لینے کے بعد جب حکیم صاحب نے اپنی پرچی کو کھولا تو اس وقت ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اتنے حیران اور پریشان، پسینے سے شرابور ہو گئے کہ جو بیگم نے لکھا تھا کہ گھر کے سودا سلف لانے کے بعد نیچے لکھا ہوا تھا کہ بیٹی کا رشتہ ہونے والا ہے، اس کے جہیز کا سامان بھی لے کے آنا ہے۔ حکیم صاحب نہایت پریشانی کی حالت میں سوچنے مجبور ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا حساب کرتے ہیں اس پرچی کے اوپر لکھے ہوئے سودوں کا، اور بیٹی کے جہیز کے آگے نیچے لکھتے ہیں یہ اللہ بہتر کرے گا۔ وہ پرچی کو بند کرتے ہیں اور کلینک میں اپنے لوگوں کا معمول سے چیک اپ شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی ان کا پیسے پورے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کلوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور بند کر کے کلینک سے جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کار والا، ان کے گھر کلینک کے سامنے ایک کار رکتی ہے، وہ کار والا ان کے پاس اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ کار والا ان سے کہتا ہے السلام علیکم حکیم صاحب، وہ 2-4 منٹ ان کے پاس بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے پہچانا ہے مجھے؟ تو حکیم صاحب کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں پہچانا آپ کو۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، پہچانیں گے بھی کیسے، میں آپ کے پاس تقریباً 15-18 سال کے بعد آیا ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ پہلی مرتبہ جب میں یہاں سے گزر رہا تھا، شاید وہ میں آیا نہیں تھا، مجھے بھیجا گیا تھا، تو اس وقت میری گاڑی پنچر ہو گئی تھی یہاں پر اور میں دھوپ میں کھڑا تھا، آپ میرے پاس آئے تھے حکیم صاحب، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ آ کے اندر میرے کلینک میں بیٹھ جائیں، آرام کریں پنکھے کے نیچے، آپ کو پانی پلاتے ہیں، آپ دھوپ میں کیوں ہیں، آپ کا ڈرائیور پنچر لگوا کے آ جائے گا۔ یقین مانیے میں بڑی بیزاری سے آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا تھا اور آپ اپنے لوگوں کو، مریضوں کو چیک کر رہے تھے، تو میں نے کہا میں آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں، کیوں نہ آپ سے بات کروں۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ میری اور میری بیگم کے بچے نہیں ہو رہے، اولاد نہیں ہو رہی، تو کوئی ہمیں بھی دوائی دیں۔ تو حکیم صاحب آپ نے مجھے پوڑیاں بنا کے دی تھی اور اس وقت مجھ سے نام پوچھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا میرا نام ڈاکٹر امجد ہے، میرا نام امجد ہے۔ تو آپ نے مجھے دوائی، ایک پوڑی کے اوپر لکھا امجد اور ایک کے اوپر لکھا مسز امجد، تو آپ نے مجھے دوائی دے دی تھی۔ وہ دوائی میں لے کے بڑے بیزار سے لے کے میں نے حکیم صاحب کی وہ دوائی میں اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے مسز کو کہا کہ اس طرح ایک گاڑی پنچر ہو گئی تھی، میں ایک حکیم صاحب کی شاپ کے آگے رکا، انہوں نے مجھے بٹھایا اور یہ انہوں نے پوڑیاں بنا کے دی ہیں۔ تو بیگم نے کہا کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسا نیک بندہ ہو۔ خیر ہم نے وہ پوڑیاں استعمال کی، ایک میں نے کی، ایک میری بیگم نے کی، اور اللہ نے اس میں سے ہمیں 3 بچے عطا کیے، اللہ نے اپنی رحمت سے 3 بچے عطا کیے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب تک ہماری اولاد نہیں ہوتی، ہم نے ایک بھانجی پالی ہوئی تھی، اور وہ بھانجی
کا سارا شادی کا سلسلہ کرنا تھا، اور شادی کے سلسلہ کرنے سے 5 دن پہلے بھانجی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس کا سارا جہیز بنایا ہوا تھا۔ میرا آج آپ کے پاس آنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں جب 15-20 سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا تو میں نے آپ کی چھوٹی بیٹی کو دیکھا تھا، اور اسی وقت جب آپ کے دیے ہوئے نسخے سے اللہ کی طرف سے مجھے اولاد دی گئی تو میں نے اور میری بیگم نے سوچا تھا کہ اب تو ہماری وہ بھانجی جو اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، اس کا جہیز ہم نے تیار کیا ہوا، وہ ہم حکیم صاحب کی بچی کو دیں گے۔ تو حکیم صاحب میں اس کے لیے آپ کے پاس آیا ہوا ہوں، تو آپ سے مہربانی ہے، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک التجا ہے کہ آپ نے مجھے نہ نہیں کرنی، اور وہ ہماری بیٹی ہے، آپ کی بیٹی، ہم نے اس کا جہیز آپ کو دینا ہے۔ حکیم صاحب کی آنکھوں سے زور و قطار آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے اس امجد کو کہا کہ یہ دیکھو ابھی ایک پرچی میں تمہیں دکھاتا ہوں، اس کے اوپر میری بیگم نے مجھے کہا ہے کہ میری بیٹی بڑی ہو گئی، اس کے جہیز کا بندوبست کرنا ہے، اور میں نے اس کے آگے لکھ دیا ہے کہ یہ اللہ کرے گا۔ تم کہتے ہو کہ تم پہلے 20 سال پہلے 15 سال پہلے تم بھیجے گئے تھے، میں تمہیں کہتا ہوں آج بھی تم بھیجے گئے ہو۔ میری بیٹی کا جہیز آج بھی اس اللہ نے بھیجا ہے تمہاری طرف سے، آج بھی تم بنے ہو میرے لیے وسیلہ۔ میرا اس اللہ کی ذات پہ اتنا یقین ہے۔ حکیم صاحب روتے جا رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے جا رہے تھے۔ تو ناظرین، بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب آپ کا توکل اور یقین مضبوط ہوگا نا، خدا کی قسم دنیا میں کبھی بھی وہ رحمت باری تعالی آپ کو مایوس نہیں ہونے دے۔